بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سویڈن میں کلام الہی قرآن پاک کی بے حرمتی کی شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اور واضح طور پر کہنا چاہتی ہوں کہ امت مسلمہ کے احساسات اور جذبات سے مت کھیلو اور ہمارے اسلاف کی تاریخ کو پڑھو۔ ان گستاخوں کے انجام کو پوری دنیا عنقریب دیکھے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے خود نازل فرمایا اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ غیر مسلموں سے تو اس کام کی توقع ہوتی ہے۔ ان کو دین کی سمجھ نہیں، وہ گمراہ ہیں۔ ان کو کتاب الہیہ کی اہمیت نہیں معلوم، مگر ہم مسلمان خود اس کتاب ہدایت کی کتنی قدر کر رہے ہیں۔ اس کو سوائے دم درود اور مردوں کو بخشوانے کے اور کیا ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ شادی کی تمام غیر شرعی رسمیں کرنے کے بعد رخصتی کے وقت برکت کے لیے دلہن کو قرآن کے سائے میں رخصت کرتے ہیں۔ کیا اس مقصد کے لیے قرآن آیا تھا؟ اخبارات اور کتب میں قرآنی آیات تو پرنٹ کر لیتے ہیں، مگر جب یہی اخبارات ردی میں دیتے ہیں تو اس وقت قرآن کی حرمت کا خیال نہیں آتا۔ یا تو اخبارات پر دینی تحریر لکھنے پر پابندی لگائی جائے یا پھر اس کی ردی بیچنے پر پابندی عائد کی جائے۔ پھر توہین قرآن کے لیے ہم غیر مسلموں کو الزام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا انداز کتنا لاپرواہ ہے۔ آج دنیا بھر کے مسلمان ممالک سویڈن کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، مگر پاکستانی حکمران صرف اور صرف الفاظ سے مذمت کر رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان سویڈن کے سفارت خانے میں احتجاج ریکارڈ کروائے اور سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کرے۔ ایک مرد مجاہد اس ملک کا حکمران وہ تھا جس نے اقوام متحدہ میں مسلمانوں کی آواز بلند کی اور اسلامو فوبیا کے خلاف دن منانے کا اعلان کروایا۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والے یہ جان چکے ہیں کہ اسلامو فوبیا پر مغرب کو آنکھیں دکھانے والا خان اب وزیر اعظم نہیں ہے۔ اے کاش مسلمانوں کو کوئی صلاح الدین ایوبی جیسا حکمران میسر آ جائے جس کی ہیبت سے مغرب آج بھی تھر تھر کانپتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کی صحیح معنوں میں عزت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کامنٹس باکس میں اچھا سا کامنٹ کر دیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔ تھینکس فار واچنگ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔